بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید محمد اجمل رحیم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں، اور پروگرام لے کے آیا ہوں کمپیٹیبلٹی کا، اور جیمنائز کی سیریز چل رہی ہے، اور جیمنائز کا آج ہمارا جو کمپیریزن میچ کمپیٹیبلٹی لیو کے ساتھ ہے۔ آپ کو پتہ لیو اور چیز ہے، جیمنائی اور چیز ہے، بٹ کئی چیزیں ان کی کامن بھی ہیں، کئی چیزیں ان کی میچ بھی نہیں کرتی، بٹ آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں کس طرح اپنی زندگی گزارتے ہیں، یا گزار سکتے ہیں، یا نہ گزاریں یا کریں، تو یہ آج ہم اس پہ کام کرتے ہیں۔ اینی ہو، پہلے ہم ان کا یہ دیکھتے ہیں کہ جیمنائی کا جو آکم سے آ رہا ہے وہ مرکری ہے، انٹیلیجنٹ کا لارڈ، اور ان کا سائن ٹوینس ہے، اور ڈیول ان کی موویبل بھی ہے، نان موویبل بھی ہیں، ان میں فلیکسیبلٹی ہے۔ جبکہ لیو جو برج اسد بھی کہتے ہیں، سنگ راشی بھی کہتے ہیں، اس کو متھن راشی کہتے ہیں، اور اس کو سنگ راشی کہتے ہیں۔ یہ ہندی میں ان کو بتا رہا، کیونکہ میرے پروگرام انڈیا میں بھی سننے جاتے ہیں، تو آج کمبینیشن ہے متھن راشی اور سنگ راشی کے درمیان۔ تو اچھا، وہ جیمنائی جو ہے نا وہ ایئر ہے، ایری، اور جبکہ اپنا شیر لیو جسے کہتے ہیں، اس کا سائن شیر ہے، وہ اس کا ببر شیر نہیں، جیسے کہتے ہیں لائن، وہ ہے برج اسد، اور اس کا جو سن ہے، اس کا سیاہ بادشاہ جسے کہتے ہیں سن، سورج اس کا حاکم سے آ رہا ہے، تو یہ موویبل ہے، اور بڑا ان کا، تو ہم ان کو دونوں کو پہلے کمپیریزن کرتے ہیں۔ جیسے میں نے ریپیٹ ہی ہوتا ہے کیونکہ، لیکن ہر ایک نے سننا ہوتا ہے۔ تو جیمنائی جو انٹلیکچوئل، بڑے بہت پڑھے لکھے، بہت لائق، پلاننگ بڑی اچھی ہوتی ہے، ورسٹائل ہوتے ہیں، ڈفرینٹ موضوع پہ بہت اچھا بول دیتے ہیں، ہر جگہ پہ اڈاپٹیبلٹی ان کی بہت سوٹ ہو کر جاتی ہے، بڑے وٹنگ اور چارمنگ نیچر کے ہوتے ہیں، آرٹسٹک اور امیجینیٹو۔ پڑھا لکھا بندہ ہمیشہ آرٹسٹک اور امیجینیٹو ہوتا ہے، اور ڈائگنوسٹک ایبلٹی، یعنی کہ ان ڈیپتھ ایک کسی مسئلے کو دیکھنا تو ان ڈیپتھ جاتے ہیں۔ جیسے ڈاکٹر ہوگا نا تو وہ فوراً دوائی نہیں لکھے گا، پہلے اس کا انالیسس، اس کو ڈائگنوز کرے گا، اور پورا کر کے پھر آپ کو دوائی لکھ کے دے گا۔ تو ایز اے ڈاکٹر جیمنائی بہیو ویری ویل، گڈ کنورسیشنسٹ، گڈ ان میتھمیٹکس، انوینٹیو، کمپیوٹر لٹریسی، جو بھی جہاں پہ دماغ کا استعمال ہے، یہ کمال ہے ان کا، یعنی کہ پر نیگیٹو کریکٹرز بھی ان کے ہوتے ہیں جیمنائی کے، کہ یہ چینجیبل ہے، ڈیول پرسنالٹی ہے نا، تو کبھی کچھ ہر چیز ان کے دو رنگ ہوتے ہیں ان کے، اور پھر ویورنگ مائنڈ، ریسٹ لیس نیچر، اور فکر مائنڈیڈ، بے چین ہو جانا، گھبرا جانا، پریشان ہو جانا، اور پھر ان کی انکویزیٹو، تحقیق پسند، کسی چیز پہ جانا تو پورے جڑ پہ جانا، فوراً گوگل کرنا، فوراً دیکھنا کیا ہے، یہ کیا ہے، متلاشی جسے کہتے ہیں، متجسس، لائبل، فراڈ اینڈ ڈسیپشن، پھر یہ فراڈ بھی کر سکتے ہیں، ڈسیو بھی کر سکتے ہیں۔ ان پیشنٹ بیہیویئر، ایسے بعض دفعہ بیہیو کرتے ہیں جیسے مریض کو اسپتال لے کے آئیں تو پھر ان پیشنٹ بولے پہ آ جاتے ہیں، اریٹیبل اور وسواسی، تلون مزاج، وہمی، اور ان پریکٹیکل، اور پھر یہ فونڈ آف لائف، کو زندگی جینے کا چاہتے ہیں، پلیجر چاہتے ہیں، اور اٹینشن چاہتے ہیں۔ اگر ان کو اگنور کرو کہیں پہ اور آپ ان پہ نہ ان کو امپورٹنس دو، پھر ان جیسا لڑاکا اور پھر ان جیسا مس بیہیو کرنے والا بندہ نہیں ہوتا۔ سو جب بھی آپ جیمنائی کو ڈیل کریں تو ان کو تھوڑا سا ان کی طرف توجہ زیادہ دیں۔ آگے ہم دیکھتے ہیں اب لیو آپ کو پتہ ہے، یہ لوگ ذرا اور طرز کے لوگ ہوتے ہیں، بڑے اوپن مائنڈیڈ ہوتے ہیں، اور ڈائنامک ہوتے ہیں، ڈومینیٹڈ، ان کی خصیت ہے کہ ڈومینیٹ بہت کر دیتے ہیں، اور ایکٹیو بہت ہوتے ہیں، ٹک کے نہیں بیٹھتے۔ کریٹیو، اب یہ کریٹیونیس اور امیجینیٹو، یہ دونوں کا کامن پوائنٹ آ گیا۔ ایمبیشیس ہیں اور کرجیس ہیں، بولڈ ہیں، جینرس ہیں، انتھوزواسٹک ہیں، براڈ مائنڈیڈ ہے، گڈ آرگنائزر ہے، وارم ہارٹیڈ ہے، خوش رہنا، پرامن رہنا، زندہ دل، چیئرفل، لائک آرٹ اینڈ لٹریچر، میوزک، سنسیئر، جبکہ وہ تھوڑے سے اس میں مار کھاتے ہیں، کتابوں کے کیڑے، فارگیوفل، بہت جلدی بھول جاتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، کینٹ بی ڈکٹیٹڈ، ان کو ڈکٹیشن آرڈر نہیں دے سکتے آپ، فرینک بہت ہوتے ہیں، سیدھے بات کرتے ہیں،
अनइम्पल्सिव, अडाप्टेबल और दिलेराना, बहादुर, हौसला मंद इनके करेक्टर है। इंडिपेंडेंट थिंकर, एज ए सेंस ऑफ डिग्निटी, इनको एक अपना प्रेजेंट करना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे बाल बनाना, अच्छे अपने अपने आप को हर वक्त बनावट सजावट में प्रेजेंट करना, ये इनकी एक और आता है। प्राइड एट होम, मेच्योर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं इनके? खुद पसंद, खुद सरा, खुद गर्जाना, इगोइस्टिक, प्राउड, बेफ़ायदा, बेसद, घमंडी, शेखीबार, मगरूर, खुद पसंद, बनावट, और हर वक्त लंबी लंबी छोड़नियाँ, फ़लाँ मेरा वाकफ़ था, फ़लाँ मेरा वो था मेरा वो, ऊंची ऊंची बातें करना होती नहीं है। और ख़ुद पसंदी है, इनको अपनी ज़ात के अलावा कोई पसंद नहीं आता। नमाइश, और फिर ये बुलिंग बहुत करते हैं, स्नूबिश बहुत है, हर वक्त शिकवा करना इनकी आदत है। कैनॉट बी डिक्टेटेड, ज़िद, इनके फ़ैसले ये इम्पोज करने के, अपने फ़ैसले करने के ज़िद पे अड़ जाते हैं। और सोच समझ कर बोलना, नपे तले अल्फाज से बोलना, विलफुल, बूस्ट फुल, और कोल्ड हार्टेडनेस, ये इनके नेगेटिव है। अब हम इनको कंपेयर करते हैं आपस में। अब एक एयर है और एक आग है। अब आग और एयर को आपस में जब आग पे हवा पड़ती है और एयर पे तो आग ना ऑक्सीजन मिलकर बहुत भड़क उठती है। तो एक तो इन दोनों का सबसे बड़ा जो इनका वो फायरी और एरी, यहाँ पे इनका मैच नहीं बनता। ये एक दूसरे को पर सबकत लाने के लिए एक दूसरे पे चढ़ दौड़ते हैं, नंबर एक। दूसरा, लियो हर वक्त मूवेबल रहना पसंद करते हैं, जबकि जेमिनी जो है ना वो ठीक है, वो भी मूव करते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा वो टिक के बैठने की तरजीह देते हैं। और उनकी बहुत डबल पर्सनैलिटी होती है, दो चीज़ों को वो रखते हैं। एक उनका क्राइटेरिया और होता है, दूसरी जगह पे और होता है। बोथ ऑफ देम लव टू हैव फन, एडवेंचरस, और दे बहुत ज़्यादा एडवेंचरस नेचर होते हैं, लाइफ को एंजॉय करना भी जानते हैं। और फाइंड ईच अदर क्वाइट फैसिनेटिंग एंड लीव ईच अदर कंपनी। लव ईच अदर कंपनी, यानी ये कि पॉजिटिव पॉइंट बता रहा हूँ। जेमिनी मेक लियो जेलस, और लियो की सबसे बड़ी है कि इनके अंदर जेलसी बहुत ज़्यादा, बहुत जेलस हो जाते हैं, और फिर ये सड़ते रहते हैं। और अच्छा, फिर जो लियो कहते हैं नीड लॉन्ग लास्टिंग बॉन्ड, जबकि जेमिनी जो है ना बाद दफ़ा वो हट जाते हैं। जेमिनी टेंड टू स्टिक टू द पीपल एंड दे लाइक जेमिनी ट्राई टू मेक द लियो रिलैक्स। लियो को, जेमिनी की कोशिश होती है कि अपने इसको रिलैक्स करना, उसकी खिदमत करना, उसको साथ लेके चलना, उसकी 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 कहते हैं पैम्परिंग करना, उसको उसकी खुराक का ख्याल करना, ये जेमिनी में खसूसियत है। और बट इन टर्न जो होता है ना लियो, वो हर वक्त लेक्चर ही देता रहता है, जनरसिटी के, वार्म के। अगर दोनों एक दूसरे को आज़ादी दें, एक दूसरे के कामों में इंटरफेयर ना करें, जेलसी ना करें, रब ना करें, तो इट्स अ आइडियल कपल। दिमाग, प्रेजेंटेशन, दोनों मिलके चलें, तबाही डाल दें। दोनों की कम्युनिकेशन स्किल बहुत है, बट लियो इस बात पे सटता है कि ये इंटेलिजेंट क्यों है, ये इसका आईक्यू लेवल क्यों ज़्यादा है, ये वो अपने मान में रहता है, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सब कुछ। इस पे वो दोनों में एक टसल शुरू हो जाती है, और फिर एक दूसरे पे रफ डीलिंग शुरू होती है। अगर लियो मर्द है और जेमिनी फीमेल है, तो लियो उस पर डोमिनेट होने की कोशिश करेगा, उस पर चढ़ाई करेगा, उसका अपनी मर्ज़ी करेगा, उसको कैद करने की कोशिश करेगा, उसको पिंजरे में बंद करने की कोशिश करेगा, कहेगा मैं ही कर। और अगर वो बहुत ही आगे से, क्योंकि वो इंटेलिजेंट है, उसकी इंटेलेक्चुअल से वो जलना शुरू कर देता है, जिससे वो पाबंदियाँ इम्पोज करना शुरू कर देता है। वहाँ पे इनकी आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है, फिर एक दूसरे के साथ फिर लिहाज नहीं होता। फिर लियो अपनी जगह पे और फिर जेमिनी अपनी जगह पे। अगर जेमिनी मर्द है, औरत लियो है, ठीक है,
تو وہ جو لیو عورت پھر بھی جیمنائی مرد کو تھوڑا سا ساتھ لینے کی کوشش کرے گی، لیکن پھر وہی بات کہ وہ اپنے کیونکہ لیو کی ایک عادت ہے خاتون کہ اپنے آپ کو کلے عقل سمجھنا، خوبصورت سمجھنا، ایگو ان میں بہت ہونی. تو جیمنائی کیونکہ بہت انٹیلیجنٹ، ان کی باتیں سن کے تو لیو خاتون جو ہے نا وہ اریٹیٹ ہوگی، یار کہ کیا ہر وقت اپنا علم جھاڑتا رہتا ہے، یہ کرتا رہتا ہے. اس پہ پھر دونوں آپس میں ان کی وہ چلنی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ ان کا ہے. اب ان کا ہم اگر کنکلوڈ کریں تو لو سکور ان کا 64% ہے، پازیٹیو ہے. میرج سکور ان کا 67% ہے، اور سیکشول سکور ان کا 65% ہے. تو ٹھیک ہے، جوڑ ہے. بٹ ایک چیز میں آخر پہ کنکلوڈ کروں کہ اگر لیو اور جیمنائی نے کامیاب زندگی گزارنی، اگر آپ لوگوں کی شادی ہو جائے، ایک دوسرے کو فریڈم دیں، ایک دوسرے کی مرضی میں مت نہ گھسیڑیں، ایک دوسرے سے جیلسی مت فیل کریں. یو شوڈ بی پراؤڈ آف کہ یور اسپاؤس از انٹیلیجنٹ لائک، اور یو شوڈ بی آلسو پراؤڈ کہ یور ہسبینڈ یا جو اسپاؤس لیو از بیوٹیفل، پریزنٹیبل اینڈ ادر تھنگس. تو یہ آپس میں میچ نہ ڈالیں، آپس میں ایک دوسرے کو فریڈم میں رکھیں تو بہت اچھے رزلٹ نکلتے ہیں. آئی ہوپ میرا یہ کمپیریزن آپ کو پسند آیا ہوگا، اور آپ کے کمنٹس کی مجھے ضرورت ہوگی. کمنٹ ضرور دیجیے گا، تاکہ آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کتنے پرسنٹ میں نے اس کو آپ کو ان کی کمپیٹیبلٹی کے بارے میں بتایا. اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.